الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین صلی علی محمد وآلہ۔ اصول کافی جلد نمبر 1 کتاب فضل العلم اور کی ہم جو باب ہے رحمکم اللہ باب البدع والرأی والمقایس، اس کی 13ویں روایت پر ہم پہنچے تھے۔ عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام قال قلت اصلحک اللہ انا نجتمع فنتذاکر ما عندنا، یعنی ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد ہم روایتوں کو ذکر کرتے ہیں، جیسے ابھی اس وقت ہم ہیں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اور روایتوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ فلا يرد علینا شیء الا وعندنا فیہ شیء مستتر، یعنی کوئی بھی سوال اگر ہمارے درمیان آتا ہے تو مگر یہ کہ اس کا جواب ہمیں آپ کے کلام سے مل جاتا ہے۔ دیکھنا ہے، یعنی پہلے زمانے میں جب روات بیٹھا کرتے تھے تو روایتیں انہیں اس طرح سے یاد ہوتی تھی کہ اگر آپ کوئی ایک موضوع ان کے سامنے رکھیں گے تو اس کی روایت وہ آپ کو بیان کر دیں کہ اس موضوع پہ امام نے یہ فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں سر؟ وَذَلِكَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْنَا بِكُمْ، اب یہ پورا مقدمہ ہے، اصل میں سوال جو ہے وہ آگے آئے گا، یہ مقدمہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اللہ نے ہم پر نعمت نازل کی ہے یہ تو آپ کی بدولت ہے۔ سمجھ رہا؟ ثُمَّ يَرِدُ عَلَيْنَا الشَّيْءُ الصَّغِيرُ، اب سوال یہاں سے شروع ہوا۔ اب تک جو ہے وہ راوی ایک طرح سے مقدمہ بنا رہے تھے، امام کے سامنے یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم جو بھی جواب دیتے ہیں، جو بھی احکام نکالتے ہیں وہ آپ کے کلام سے نکالتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، لیس عندنا فیہ شیء، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہوتی۔ صحیح۔ فینظر بعضنا الی بعض، تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ بتائیے آپ کے نزدیک کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ وَعِندَنَا مَا يُشْبِهُ فَنَقِيسُ عَلَىٰ أَحْسَنِهِ، تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم قیاس کرتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہمارے سامنے آیا ہے یہ فلاں موضوع کے بہت زیادہ قریب ہے، شباہت رکھتا ہے، تو جو اس کا حکم ہے تو لہٰذا اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ تو آپ نتیجہ یہ نکالیں۔ اب دیکھیں سوال کیا ہے، سوال سے پہلے ایک مقدمہ تھا۔ مقدمہ یہ تھا، اچھا مقدمہ بڑا امپورٹنٹ ہے، قیاس والا معاملہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ خاص کر دیں، ممکن ہے کہ قیاس ہمارے اپنے لوگ بھی کریں۔ دیکھ رہے ہیں آغا صاحب، امام کے سامنے پہلے ایک مقدمہ رکھا گیا کہ مولا ہم علماء بیٹھتے ہیں اور ہمارے سامنے جو بھی موضوع آتا ہے ہم اس موضوع پر روایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا موضوع آ جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہمارے میں سے کسی کے پاس روایت نہیں ہوتی، کوئی کلام آپ کا نہیں ہوتا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سب سے قریب ترین چیز کون سی ہے اس موضوع کے، تو جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی حکم ہم اس پر صادر کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر امام کا جواب سنیے گا کہ امام کا جواب کیا ہے۔ ما لکم وللقیاس، تم کہاں اور یہ قیاس کہاں، یعنی کس طرح سے امام جو ہے ہمیں قیاس سے دور کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اگر روایتیں پڑھا رہا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی کلام امام پر ہی جواب دے۔ بعض اوقات جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ جو موضوع آیا ہے فلاں روایت میں اسی طرح کا موضوع ہے، چلے میں اس سے جواب دے دیتا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں ما لکم وللقیاس، تم کہاں اور قیاس کہاں۔ صحیح۔ انما ہلک من ہلک من قبلکم بالقیاس، تم سے پہلے والے ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے قیاس کی وجہ سے۔ اب یہ ہلاکت دنیاوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہلاکت اخروی کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں ہلاک ہو گئے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ ثم قال اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به، اگر تمہارے سامنے کوئی موضوع آتا ہے اور تم اس کے بارے میں جانتے ہو تو کہو، وان جاءکم ما لا تعلمون ہاں فہا، یعنی واہو بیدہ الی فی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو چیز تم نہیں جانتے تو اس طرح کیا امام نے، یعنی کیا مطلب، خاموشی اختیار کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں صغرا اور کبرا اور نتیجہ ہمیں دینا ہی دینا ہے ہر حال میں۔ جو چیز نہیں پتا کہہ دیں ہمیں نہیں پتا۔ اچھا یہ قیاس سے مراد وہ والا قیاس نہیں، منطقی قیاس، یہ باب مثال بولا ہے
سمجھ رہے ہیں اگر صاحب، یہاں پر قیاس سے مراد منطق میں تمثیل کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی مثل ہے، تو لہٰذا اب چونکہ یہ جو ہے وہ ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہوگا. صحیح نا اگر صاحب؟ جی. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کا جواب ڈیٹیل کے ساتھ دے، ضروری نہیں ہے. نہیں آتا تو کہے نہیں آتا، اگر آتا ہے تو بیان کر دیں. جی. ثم قال لعن اللہ فلان، فلان پر لعنت ہو. کان یقول قال علی وقلت انا، وہ کیا کہا کرتا تھا؟ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ علی نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہوں گا، علی کی رائے یہ ہے تو میری رائے یہ ہوگی. وقالت الصحابۃ وقلت، وہ صحابہ کی بھی مخالفت کرتا تھا. دیکھ رہے ہیں آگے سر، اگر صحابہ نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہوں گا، فلاں صحابی کا یہ قول ہے، میرا یہ قول ہے. تو آپ جو بعد میں آنے والے ہیں آپ بتائیں گے کہ صحابہ کا کیا قول ہے اور حق کا کیا قول ہے. امیر المومنین تو کجا باب علم ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کے قول کو رد کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ لیول کے حساب سے دونوں کے دونوں جو ہے وہ صحابی ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ کئی سال بعد آ رہا ہے دنیا میں، ہاں، اور جبکہ صحابہ کا دور یہ بھی جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور وہ پھر صحابہ کے بارے میں کہے گا کہ صحابہ نے یہ کہا ہے تو میں یہ کہوں گا. یہ جو ہے وہ عجیب بات ہے. ثم قال اکنت تجلس الیہ، کہ تم کہیں اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھتے؟ دیکھ رہے ہیں کہ تم کہیں بیٹھتے تو نہیں تھے اس کے ساتھ، کیونکہ انسان متاثر ہوتا ہے. اگر یہ سائیکولوجیکل طریقے سے بھی ہے، اگر آپ کسی شخص کے ساتھ بیٹھیں گے، مسلسل بیٹھیں گے، تو لا محالہ آپ اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. انسان کے اندر ایک چھپی ہوئی قوت ہے سیکھنے کی. اس لیے امام بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، خود بخود اچھے ہو جاؤ گے. اسی طرح بعض روایتوں میں کیا ہے، اگر کسی کو پہچاننا ہو اور آپ اسے نہیں جانتے، آپ نے اس کو جاننا ہو تو اس کے دوستوں سے پہچانو کہ وہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ پہچان ہے، یعنی معیار ہے، معیار معرفت، کہ کسی کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہو تو کس طرح سے کی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس کے ساتھ بیٹھتے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہو جبھی تو متاثر ہو رہے ہو، قیاس کی باتیں کر رہے ہو. جی. وقلت لا ولكن هذا كلامه، نہیں میں بیٹھتا تو نہیں ہوں لیکن اس کی باتیں مجھ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، یہ اس کی بات ہے. فقلت اصلحك الله اتى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ الناس بما يكتفون به في عهده، کیا اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں لوگوں کو سب کچھ بیان کر دیا؟ کچھ بھی ایسا نہیں رہا جو نہیں بیان کیا ہو، کیونکہ اگر سب کچھ بیان کر دیا تو پھر تو قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. سوال کو سمجھیے گا. اب یہ نہ کہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سا سوال بیچ میں آ گیا، تو قیاس کی بات ہو رہی تھی. ہم اسباب قیاس پر بات کر رہے ہیں. انسان قیاس کب کرتا ہے؟ جب اسے نہ ملے. اب جب نہیں ملا تو کیا نہیں ہے؟ سوال اس کا یہ ہے راوی کا، آیا وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا نعم، اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان کیا. وما یحتاجون الیہ الی یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے قیامت تک پیش آنے والی تمام چیزوں کو بیان کر دیا، نہ کہ صرف اپنے زمانے میں جو چیزیں تھیں. قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا جواب اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں دے دیا. فقلت فضاع من ذلك شیء، تو کیا ان میں سے کچھ چیزیں ضائع ہو گئی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی؟ دیکھیں قیاس کی بات ہو رہی ہے. ہم قیاس کب کریں گے کہ ہم کہیں گے ہمیں اس کا حکم نہیں مل رہا. اب دو احتمالات ہیں، یا تو وہ حکم ہے صحیح ہے یا تو وہ نہیں ہے. اب اگر نہیں ہے تو پھر تو میں قیاس کروں گا. اب گویا کہ وہ امام کے سامنے گویا کہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کے علاوہ میرے پاس رستہ کیا ہے. اگر میں فقیہ ہوں اور مجھے فقاہت، مجھے فتویٰ دینا ہے یا کوئی حکم صادر کرنا ہے تو آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں. میرے سامنے تو کوئی روایت نہیں ہے. تو یہاں دو احتمالات ہیں، آیا اس موضوع پہ روایت ہی نہیں ہے تو پھر تو قیاس کرنا پڑے گا، مجبوری ہے. اور اگر روایت ہے ہم تک نہیں پہنچی، اب یہ سوال ہے. امام نے فرمایا لا ہوا عند اہلہ، وہ تو اس کے اہل کے پاس ہے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. اب یہاں حکم ہے کہ تم اہل ذکر سے جا کے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو جو چیز تم جانتے ہو اس کے بارے میں کہو، اور جو چیز تم نہیں جانتے وہ تم اہل ذکر سے پوچھو. تو قیاس کا کوئی مجال جو ہے وہ اسلام میں باقی نہیں رہتا، عقلانی طور پہ بھی باقی، یعنی یہ دلیل عقلی ہے گویا کہ یہاں پر، یہ دلیل نقلی نہیں ہے. یہاں پر راوی جو ہے عقلی سوال کر رہا ہے امام سے کہ آیا اللہ کے رسول نے اپنے دور میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا؟ کہاں، سب کچھ بیان کر دیا.
تو کیا وہ چیزیں ضائع ہو گئی ہے؟ کہا نہیں نہیں، وہ چیزیں ضائع نہیں ہوئی ہے، وہ چیزیں تمام کی تمام چیزیں کہاں موجود ہے؟ اس کے اہل کے پاس موجود ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو اس اہل کے پاس جانا ہوگا اور ان سے سوال کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 14ویں روایت ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ظل علم ابن شبرمہ عند الجامعہ۔ اچھا، یہ جامعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ املاء رسول اللہ و خط علی بیدہ۔ جامعہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ کے رسول نے امیر المومنین کے ہاتھوں سے لکھوایا سب کچھ، سمجھ رہے ہیں سب؟ جو حکم ہے سارے کے سارے حکم اس جامعہ میں موجود ہیں۔ تو امام جو کہہ رہے ہیں کہ ابن شبرمہ کا جو علم ہے وہ گمراہ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ اس جامعہ کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو اس کا علم کیا ہے؟ گمراہ ہے، وہ اپنے رستے سے ہٹ چکا ہے۔ ان الجامعہ لم تدع لأحد کلاما، کہ جامعہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو، ہر چیز کا ذکر جامعہ میں موجود ہے۔ فیہا علم الحلال والحرام، قیامت تک کے لیے ہر حلال اور ہر حرام کا ذکر موجود ہے۔ ان اصحاب القیاس، اب دیکھیں اصحاب قیاس کیا کرتے ہیں، طلبوا العلم بالقیاس، وہ جواب جو تلاش کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں؟ قیاس سے کرتے ہیں۔ فلم یزدادوا من الحق الا بعدا، وہ قیاس کرتے جاتے ہیں اور حق سے دور ہوتے جاتے ہیں، جتنا زیادہ قیاس کرتے ہیں اتنا زیادہ دور ہوتے جاتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ حق ایک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دوسری روایتوں میں، توحید میں بھی جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جہاں آپ رستے سے ہٹے آپ حق سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی فرض کریں کہ ایک انسان یہ رستہ ہے، اسی پہ چل رہا ہے، صحیح آگا صاحب، اگر اس پہ چلے گا تو حق تک پہنچے گا، اگر 1 سینٹی میٹر بھی ہٹا، 1 سینٹی میٹر ایک بھی ہٹا تو اب تو آج تو وہ ایک ہے، لیکن کئی سال بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ بہت دور ہوتا چلا جائے گا۔ قیاس بھی اسی طرح سے کہ آپ ذرا سے قیاس کرنا شروع کریں گے، آج تو ہو سکتا ہے کہ آپ ذرا سے دور ہیں اہل بیت سے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بالکل ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، بلکہ ان کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ میرے نزدیک یہ ہے، صحیح نا آگا سب؟ جائیے، ان دین اللہ لا یصاب بالقیاس۔ اس کے بعد 15ویں روایت ہے، ان سنت لا تقاس، سنت جو ہے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ الا ترى، اب امام ایک مثال دے رہے ہیں، ان امرأة تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن جیسے ہی حالت حیض سے باہر آتی ہے تو روزے تو رکھتی ہے مگر نماز نہیں پڑھتی؟ کیا قیاس ہو سکتا ہے اس میں؟ کوئی قیاس نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ یا ابان ان السنت اذا قیست محقت دین، اگر سنت کا قیاس کیا جائے یا سنت میں قیاس کیا جائے تو دین کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، دین کا نام و نشان مٹ جائے گا، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ جی، اس کے بعد روایت ہے کہ امام سے قیاس کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال ما لکم والقیاس، صحیح، ان اللہ یسأل کیف احل لا یسأل کیف احل وکیف حرم، خدا سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اس نے کیسے حلال کیا اور کیسے حرام کیا۔ اچھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ کیوں کیا، اس کو کیوں حلال کیا، اس کو کیوں حرام کیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ یسأل ولا یسأل، یہ بھی روایت میں ہے۔ اب یہی اسی کا جواب امام دے رہے ہیں کہ خدا سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے اس نے حلال کیا، کیسے اس نے حرام کیا، سمجھ رہے ہیں؟ جو عقلی سوالات ہوتے ہیں جیسے کہ لا جبر فی الدین، آیت کرسی میں جو ہے لا اکراہ فی الدین، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں تو کوئی کراہت ہی نہیں ہے، یعنی کوئی جبر نہیں ہے، یعنی اکراہ سے مراد نہیں جبر، وہ کراہت نہیں، یعنی کوئی جبر ہی نہیں ہے دین کے اندر، تو میری مرضی، میں نماز پڑھوں میں نہ پڑھوں، اور میں سوال کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد امام اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین میں داخل ہونے پر کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ اپنے عقلی سوالات کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اللہ عادل ہے یا نہیں ہے،
عقائد میں آپ اپنی عقل چلا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی عقل نے قبول کر لیا تو اس کے بعد پھر اب جو دین کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا۔ امام نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، سمجھ رہے ہیں سر؟ تو یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو حلال کیوں کیا، اللہ نے اس کو حرام کیوں کیا۔ اس کا ایک جواب میں تو یہی دیتا ہوں کہ ان اللہ یسأل ولا یسأل، خدا سوال کرے گا، آپ خدا سے سوال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توحید واضح نہیں ہے، اپنی توحید کو صحیح کریں۔ جس دن توحید واضح ہو جائے گی اس طرح کے سارے سوالات کیا ہوں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی جی آگا صاحب، احسنتم جی ہاں یہی ہے کہ دونوں کی یعنی اس میں قیاس ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں احسنتم۔ 17ویں روایت ہے ان علی علیہ السلام قال من نسب نفسه للقیاس لم يزل دهره فی التباس، وہ جو قیاس کرتا رہے گا وہ ہمیشہ کس میں رہے گا؟ التباس میں رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بھی جو ہے وہ حق تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ومن دان اللہ بالرأی لم يزل دهره فی ارتماس، وہ ہمیشہ جو ہے جو اپنی رائے سے دین پر عمل کرے گا، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اپنی رائے دکھائے گا، وہ ہمیشہ گمراہی میں پڑا رہے گا، کوئی بھی اس کو گمراہی سے نہیں نکال سکتا، اس کے دلدل میں پڑا رہے گا۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام من افتى الناس برأیہ، دیکھیں رائے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے، دیکھیں میں دوبارہ اس کی جو ہے وضاحت کرتا چلوں، کوئی یہ نہ کہے کہ رائے سے مراد اجتہاد ہے، اجتہاد مراد نہیں ہے یہاں پر، جو اجتہاد متعارف ہے اس وقت ہمارے نزدیک، یہاں پر رائے سے مراد یہ ہے کہ جو بغیر کسی مرجع کے، بغیر کسی مبنا کے، جو اسے سمجھ میں آ رہا ہے جواب دے رہا ہے۔ لیکن جو مجتہدین ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو روایات کی طرف جاتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فتویٰ دیتے ہیں اور اس میں تأمل کرتے ہیں، اس میں درایت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم بحث خارج میں دیکھ رہے ہیں، ایک فتویٰ دینے کے لیے بعض اوقات پورا مہینہ جو ہے وہ بحث خارج اسی موضوع پہ ہو رہا ہوتا ہے، فلاں روایت میں یہ ہے، فلاں روایت میں یہ ہے، اس روایت سے فلاں عالم دین نے یہ مثال لی ہے، اس روایت سے فلاں عالم دین نے یہ مثال لی ہے، تو انہوں نے یہ مثال کیوں لی ہے، آیا یہ مثال صحیح ہے یا نہیں ہے، آیا یہ جو مفہوم انہوں نے اخذ کیا ہے یہ مفہوم تام ہے یا نہیں ہے، اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ کلمے کی درایت ہوتی ہے اور پھر پوری روایت پہ درایت ہوتی ہے، پھر رجال کو بھی دیکھا جاتا ہے، تب جا کے ایک مجتہد جو ہے ایک فتویٰ دیتا ہے، تو وہ اپنی رائے سے نہیں دے رہا، وہ رجوع کر رہا ہے قرآن اور سنت کی طرف۔ یہاں جو رائے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، تو کہا یہ فلاں جگہ ایسا تھا تو لہٰذا یہ بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، ہمیں عطا ہوئی۔ فقد دان اللہ بما لا يعلم ومن دان اللہ بما لا يعلم فقد ضاد اللہ، وہ اللہ کے ضد میں آ گیا، جو اللہ کے دین پر عمل کرے اس سے کہ جس سے وہ نہیں جانتا، یعنی عدم العلم، جہل کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرے، وہ گویا کہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ حیث احل وحرم فیما لا يعلم، وہ حلال بھی کرے گا وہ حرام بھی کرے گا جس کو وہ نہیں جانتا، یعنی فرض کریں اللہ اگر حلال کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حرام، اور اگر اللہ حرام کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ حلال، تو وہ اللہ کے مقابلے میں آیا کہ نہیں آیا گا سب؟ جی۔ اس کے بعد 18ویں روایت ہے ان ابلیس قاس نفسہ بآدم، سب سے پہلے قیاس کس نے کیا؟ اول من قاس ابلیس، بہت مشہور روایت ہے کہ سب سے پہلے قیاس جو کیا وہ ابلیس نے کیا، اور جتنے بھی برے کام ہیں وہ سب سے پہلے ابلیس نے ہی کیے، لوگوں کو بتایا کیسے یہ کام کیسے ہوتا ہے، قوم لوط کو سکھایا کہ لواط کیسے ہوتا ہے، صحیح ہے، عبادت آنکھ کی کیسے عبادت کی جاتی ہے یہ بھی ابلیس نے سکھایا، جھوٹ کیسے بولتے ہیں ابلیس نے سکھایا، جھوٹی قسم کیسے کھاتے ہیں ابلیس نے سکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تمام برے مفاہیم جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں یہ سب کے سب کس نے سکھایا ہے؟ سب سے پہلے ابلیس نے سکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ جناب آدم کے پاس جب جناب جبرائیل آئے، فرمایا جناب آدم گریا کر رہے تھے جب انہیں جنت سے نکالا گیا، وہ جنت پر گریا نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ سے دوری پر گریا کر رہے تھے کہ میں کتنا قریب تھا اور آج میرا درجات جو ہے وہ میں نے غلطی کی اور جس کی وجہ سے یہ درجات میرے کم ہو گئے کہ خدا نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ جناب آدم گریا کر رہے تھے، اتنے میں جناب جبرائیل آئے، فرمایا اے آدم گریا کیوں کر رہے ہو؟ کہا پروردگار مجھ سے ناراض ہے، یعنی میں نے ترک اولا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ کہا اے آدم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا نے تمام ملائکہ کو تمہارے سامنے سجدہ ریز کیا؟
کہا تمام ملائکہ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور تم نے اسی خدا کی معصیت کی. تو پھر جناب آدم نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ مخلوق خدا اپنے خالق کی جھوٹی قسم کھائے. ابلیس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ اے آدم وہ درخت تمہارے لیے حلال ہو چکا ہے. تو جناب آدم کو ایسا لگا کہ چونکہ یہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹی قسم تو نہیں کھا رہا ہوگا. تو کہا میں حیران ہوں کہ ایک مخلوق اپنے خالق کی جھوٹی قسم کھائے. جب اس نے جھوٹی قسم کھائی تو وہ تو سمجھا کہ یہ تو سچ بول رہا ہے اور میں نے اس پہ عمل کر لیا. پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا تھا. کچھ مفاہیم ایسے تھے کہ جو جناب آدم کے دور میں تھے ہی نہیں. مثلا جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا. ابلیس نے سکھایا. قسم جھوٹی قسم تو تھی نہیں، وہ بھی اللہ کی قسم. کس نے سکھائی؟ ابلیس نے سکھائی. آنکھ کی پوجا، بھائی یہ قربانی کون قبول کرتا ہے؟ آنکھ. تو آنکھ کی پوجا کرو تاکہ تمہاری آنکھ جو ہے وہ تمہاری قربانی قبول کرے. کس نے سکھایا؟ ابلیس نے. لواط کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں دنیا کے اندر. سب سے پہلے کس نے پیدا کیا؟ ابلیس نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے برے مفاہیم ہیں اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو ایک ایک مفہوم کے پیچھے آپ کو ابلیس ہی نظر آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلا جو سب سے پہلے قیاس کیا وہ بھی کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. جی ان ابلیس قاس نفسہ بآدم. ابلیس نے اپنا قیاس جو ہے وہ آدم کے ساتھ کیا. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وہ خلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے خلق کیا. ولو قاس الجوہر الذی خلق اللہ منہ آدم بالنار، اگر ابلیس اس جوہر کو دیکھتا جس سے آدم کو خلق کیا ہے، دیکھنا جوہر کہ جس حقیقت سے آدم کو خلق کیا ہے، جس نور سے آدم کو خلق کیا ہے، اگر ابلیس اس نور کے ساتھ قیاس کرتا آنکھ کے نور کے ساتھ، کان ذالک اکثر نورا وضیاء من النار، تو وہ جو نور ہے آدم کا وہ زیادہ منور ہوتا، روشن ہوتا. دیکھیں اس نے قیاس کیسے کیا. اس نے کہا میں تو آنکھ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے. آنکھ جو ہے اس کا ایک نور ہے، اس کی ایک روشنی ہے، یہ تو مٹی ہے. صحیح ہے. تو اب امام فرما رہے ہیں کہ تو اس نے دیکھا آدم کے ظاہر کو، لیکن آدم کو جس نور سے پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اگر اس نور کا قیاس آنکھ کے نور کے ساتھ کرتا تو وہ جان لیتا کہ آدم کا نور زیادہ منور ہے. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جی آغا صاحب. یہ سوال آپ کا نہیں سمجھ میں آیا. ابلیس کو خدا نے طاقت دی تو اس میں ابلیس کی کیا خطا ہے؟ خدا نے ہمیں بھی بہت ساری طاقتیں دی ہیں، ہم بھی گناہ کرتے ہیں، تو اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ پھر ہماری بھی کوئی خطا نہیں. اختبار جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے، اجبار کے ساتھ اختبار نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ طاقت کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اختبار ہوتا ہے. دو چار مفاہیم یاد کر لیں. بغیر اختبار آپ کو کوئی بھی اختبار میں آپ کو مبتلا کرے، اس وقت تک وہ اختبار میاں بالمیاں اختبار نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو، آپ کے پاس اختیار نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر طاقت ہو، اختبار ہو، اختیار ہو، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ اختبار ہے، وإلا کہ اختبار نہیں ہے. اختیار ہے مگر طاقت نہیں ہے، ہم کہیں گے اختبار نہیں ہے، یہ ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اب اصلا چھوٹا بچہ ہے، اس کو کہیں بیٹا تمہارا اختبار یہ ہے کہ تم یہاں سے لے کے وہاں تک بھاگو، بولے گا بابا میں کیسے بھاگوں، میں تو چل بھی نہیں سکتا. وہ تو ابھی چل بھی نہیں سکتا، اس کا اختبار نہیں ہو سکتا، اس کا امتحان نہیں ہو سکے. امتحان اسی کا ہوگا جو بھاگ سکتا ہے. صحیح نا آغا صاحب؟ احسن. تو وہ تو بعد میں دیا تھا، لیکن یہاں جو گفتگو، ہاں وہ تو سوال یہ ہے کہ شیطان کے پاس جو کچھ بھی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، اختیارات ہے، وہ تو اللہ نے دیے. اب اگر وہ اس طرح سے سوال کر رہا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے تو ہمیں بھی بہت ساری طاقتیں دی ہیں، تو پھر ہمارا بھی کیا قصور ہے؟ ہمارا بھی کوئی قصور نہیں. تو طاقت کا دینا جو ہے وہ امتحان کے صحیح ہونے کی علامت ہے. امتحان اس وقت تک امتحان نہیں ہے جب تک آپ سامنے والے کو مختار نہ کریں اور اس کو پاور نہ دیں، اس کو طاقت نہ دیں. اگر آپ بغیر پاور کے، بغیر طاقت کے اس کو اختیار بھی دے دیں تب بھی وہ امتحان نہیں کہلائے گا. آپ کو پاور بھی دینی ہوگی اور آپ کو اختیار بھی دینا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جی. اس کے بعد سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الحلال والحرام.
فقال حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامہ، میں نے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا تو امام نے کیا فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کیا ہے وہ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ حلال ہی رہے گا، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہے اب زمانہ چینج ہو چکا ہے، اب ماڈرنائز ہو چکا ہے تو لہٰذا پہلے جو ہے پردہ یہاں ہوتا تھا، اب تھوڑا سا پیچھے کر لیتے ہیں، کیا ہے زمانہ تو چینج ہو گیا ہے نا، ہمیں زمانے کے ساتھ چاہا۔ نا 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 نا، امام نے کہا نہیں، ابداً، یعنی تاکید ہے، اگر کہتے الی یوم القیامہ تب بھی بات واضح تھی، لیکن ابداً کہہ کر امام نے کہا کہ تمام مفاہیم کو، تمام موضوعات کو اپنے ذہن سے خارج کر دو، جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے ہر زمانے میں وہ حلال ہی رہے گا، صحیح ہے۔ وہ حرام ابداً الی یوم القیامہ لا یکون غیرہ ولا یجیء غیرہ، دیکھیں نہ کچھ اور ہوگا نہ کچھ اور آئے گا، جو ہے وہی رہے گا۔ یہاں پر ہمیں ایک سوال کا جواب جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اہل تشیع پر، عقائد امامیہ پر، کہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے وہ تشریح کرتا ہے، تو ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں، خود روایتوں میں ملتا ہے جو اللہ کے رسول نے حلال کیا ہے وہ ہم بھی حلال کرتے ہیں، وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، صرف نام کے اعتبار سے نہیں ہے، سبحان اللہ، نام کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ پوری شخصیت کے اعتبار سے کہ جو اللہ کے رسول نے حلال کیا، جو اللہ کے رسول نے نظریات دیے، ہمارا بیچ والا بھی وہی نظریات دے گا اور آخر والا بھی وہی نظریات دے گا اور وہی آپ کو احکام بیان کرے گا۔ 20ویں روایت ہے، دخل فلان علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال له یا فلان بلغنی انک تقیس، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم قیاس کر رہے ہو آج کل۔ قال نعم، میں قیاس کر رہا ہوں۔ قال لا تقیس، قیاس مت کرو، فإن اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جو قیاس کیا وہ کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ حین قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جی، فقاسم بین النار والطین، دیکھیں قیاس بھی کیا، چونکہ جہالت تھی تو صحیح نہیں کیا۔ دیکھنے آگا صاحب، نقل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ عقل چاہیے۔ اب آپ نقل کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ عقل تو استعمال کریں، اب عقل کے لیے علم بھی چاہیے۔ تو وہ جو قیاس کیا ابلیس نے، وہ قیاس بھی صحیح نہیں کیا۔ کیوں؟ اس نے قیاس کیا مٹی اور آنکھ کے درمیان، لو قاس نوریت آدم بے نوریت النار، اگر یہ آدم کے نور کا قیاس، جس نور سے آدم کو خلق کیا گیا ہے، اس کا قیاس آنکھ کے نور سے کرتا، ہاں، عرف فضل ما بین نورین، تو وہ جان لیتا کہ آدم کا نور زیادہ افضل ہے، وصفا احدہما علی الاخر، اور آدم کا جو نور ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، صاف ہے، طاہر ہے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو ابلیس نے جو قیاس کیا، چونکہ جہالت کی بنیاد پر کیا تو لہذا قیاس بھی صحیح نہیں کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد 21ویں روایت ہے، سأل رجل ابا عبداللہ علیہ السلام عن مسئلة فأجابه فيها، یعنی ایک شخص نے امام سے سوال کیا، امام نے جواب دیا، فقال الرجل ارأيت ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها، اگر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو، یعنی رأیتا سے مراد یعنی دیکھنا، اور دیکھنے سے مراد یعنی اپنی رائے رکھنا، دیکھنا آگا صاحب، یہ رائے رکھنا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اگر اس طرح سے ہو تو اس طرح سے ہو تو کیا بات ہوگی، اس میں قول کیا ہوگا آپ کا، گویا کہ وہ امام سے ان کی رائے جاننا چاہتا ہے اور ان کے قول کو لینا چاہتا ہے۔ فقال له ما، چپ ہو جاؤ، ما اجبتک فیہ من شیء فہو عن رسول اللہ، میں نے جو تمہیں جواب دیا ہے وہ اللہ کے رسول کی جانب سے دیا ہے، اللہ کے رسول کا جواب تھا، ان کا علم تھا جو مجھ تک پہنچا، میں نے تمہیں بتایا ہے۔ وَلَسْنَا مِنْ رَأَيْتَ فِي شَيْءٍ، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، ہم اپنی رائے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی اپنی رائے، وہ ہوتے ہیں جو وہ قول بیان کرتے ہیں جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ تو اس کی آپ ذرا حساسیت کو پہچانیے کہ امام نے کلمہ رأیتا اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اپنے لیے برداشت نہیں کیا، تو پھر شیعوں کے لیے کیسے برداشت کریں گے؟ ماذا ترى کیف رأیتا ماذا رأیک، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یعنی یہاں پر جو رائے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی رائے دے بغیر کسی جو ہے وہ سنت، قرآن اور سنت کے۔ جید،
اس کے بعد 22ویں روایت لا تتخذوا من دون اللہ ولیجا ولا تکونوا فلا تکونوا مؤمنین، بھائی تم پروردگار عالم کے علاوہ کسی اور سے امید نہ لگاؤ، اعتماد نہ کرو، رازداری نہ کرو۔ ولیجا کے بہت سارے معنی ہیں، ہاں تو پھر تم مومنین نہیں رہو گے۔ اگر تم کسی اور کے پاس جاتے ہو تو پھر تم مومن نہیں رہو گے۔ فَإِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَقَرَابَةٍ وَوَلِيجَةٍ وَبِدْعَةٍ وَشُبْهَةٍ مُنْقَطِعٌ، یہ بڑا بہترین قاعدہ دیا ہے امام نے، صحیح ہے۔ ہر چیز، کوئی نظریہ ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی ولیجہ ہے، ولیجہ سے مراد یعنی جس پر اعتماد کیا جائے، جس کو رازدار بنایا جائے، کوئی سبب ہے، کوئی نسب ہے، کوئی قرابت ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے الا ما اثبتہ القرآن، مگر وہ چیز جو قرآن نے ثابت کی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ شیعوں کے درمیان بہت سے نظریات آئے ہیں اور گئے ہیں۔ ان 1400 سالہ تاریخ گزری ہے شیعوں کی، اس میں بڑے بڑے نظریات جو ہے وہ آئے اور چلے گئے، لیکن کیا باقی رہا؟ کلام اہل بیت باقی رہا، قرآن باقی رہا، سمجھ رہے؟ تو انسان جو ہے وہ اپنا وقت انہی چیزوں پر لگائے کہ جو باقی رہنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں سب؟ اس کے بعد 20واں باب ہے، باب رد الی الکتاب والسنہ وانہ لیس شیء من الحلال والحرام وجمیع الی آخرہ۔ پہلی روایت پڑھیں گے، ان اللہ تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، پروردگار عالم نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ حتی واللہ ما ترک اللہ شیئا یحتاج الیہ العباد، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا جس کا انسان محتاج ہے، ہر چیز کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لا حتی لا یستطیع عبد، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ بولے یقول لو کان ھذا انزل فی القرآن الا وقد انزلہ اللہ فیہ، تاکہ کوئی بندہ قرآن میں یہ نہ بولے بعد میں کہ اگر خدا قرآن میں یہ نازل کرتا مگر یہ کہ خدا نے اس کو بھی نازل کیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے خدا نے قرآن میں نازل نہیں کیا، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے کہ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ یہ سارے جوابات جو ہے اسی باب میں آگے ذکر ہوں گے۔ جی، سمعتہ یقول ان اللہ تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیہ الامہ الا انزلہ فی کتابہ، یہ امت جس چیز کی بھی محتاج ہے وہ ساری کی ساری چیزیں کہاں موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم قیاس کریں، ہم استحسان کریں، ہم فلاں کریں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر قیامت تک کے لیے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ، کس کے لیے بیان کیا؟ یہ جو تمام چیزیں کس کو بیان کی ہے؟ اللہ کے رسول کو بیان کی۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدًّا، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ، اور پھر ایک دلیل بھی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس چیز کی حد یہاں تک ہے۔ ہر مفہوم، جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں انجام دے رہے ہیں اس کی وہ جو فعل ہے اس کی ایک باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز کی طرف رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایک رہنما ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ چیز جو ہے یہاں تک کی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّ ذَلِكَ الْحَدَّ حَدًّا، اب جو اس باؤنڈری کو کراس کرتا ہے تو اس کی سزا بھی ہے، یعنی اس حد کی ایک حد بھی موجود ہے جو کہ قرآن میں سب کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت ہے، ما خلق اللہ حلالا ولا حراما الا وله حد کا حد الدار، پروردگار عالم نے جتنے بھی حلال و حرام خلق کیے ہیں، صحیح ہے، ان کی ایک باؤنڈریز ہیں جس طرح ہمارے گھر کی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ فما کان من الطریق فهو من الطریق وما کان من الدار فهو من الدار، اب جو رستہ ہے وہ رستہ ہے، جو گھر ہے وہ گھر ہے، یعنی گھر آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ یہ گھر ہے اور یہ اس کا رستہ ہے، اسی طرح حلال و حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حتی عرش الخدشی فما سوا، عرش الخدش کسے کہتے ہیں؟ یعنی خراش، ہلکی سی خراش بھی آ جائے اس کے بارے میں بھی حکم ذکر ہے، جو کہ ہلکی سی خراش آ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے۔ والجلدتی ونصف الجلدہ، اب یہاں پر جو ہے وہ حکم ہے کہ ایک جلد لگے گی یا آدھا جلد جو ہے وہ لگے گی سزا کے بارے میں، یعنی کہ اللہ کے پروردگار عالم نے تمام چیزوں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ جی، ما من شیء الا وفیہ کتاب او سنہ، تمام چیزیں جس کی طرف ہم محتاج ہیں یا تو وہ کتاب میں ہے یا تو وہ
سنت رسول میں ہے. انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے اس باب کو. والحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ